ہمارے جج حضرات بڑے دعوے کرتے ہیں انصاف کے، چیف جسٹس صاحب تک سب کہتے ہیں عوام کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن انصاف کہتے ہیں عدل کو۔ عدل ہوتا ہے کہ برابر برابر تولا جائے۔ تو عدل آپ غیر عادلانہ نظام میں کیسے کریں گے؟ یعنی ترازو ہی ٹیڑھا ہو تو عدل کیسے ہوگا؟ آپ کا جو نظام عدالت ہے وہی کافروں کا اور غاصبوں کا وضع کرتا ہے۔ اور خود ایک مشہور محقق انگریز لکھتا ہے کہ برے صغیر کی عدالتوں میں دن بھر جھوٹ بولا جاتا ہے اور دن بھر جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ نظام ہی ایسا ہے کہ آپ کو حق اپنا لینے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یعنی اس کا تقاضا اس نظام کا یہ ہے، اس کی خانہ پوری تب ہوتی ہے جب آپ جھوٹ بولیں۔ سچی بات کریں تو وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا عجیب نظام ہے۔ اور جب قومیں غلام ہوتی ہیں تو ان کے اپنے جو انداز ہیں وہ جو ان کو فتح کرتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں اور انہیں ایسے انداز و اطوار عطا کرتے ہیں جو غلاموں کے لیے ہیں۔ برے صغیر بھی جب انگریز نے قبضہ کیا تو یہاں اسلامی شرعی نظام تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا اور اس کی جگہ ایک اپنا قانون بنا کر اسے انصاف کے نام پر جاری کیا۔ شریعت کے مقابلے میں انہوں نے اپنی ایک بنا کر اصول بنا کر وضع کی اور اسے محمدن لا کہا، مسلمانوں کا محمدیوں کا قانون، محمدن لا آج بھی چل رہا ہے۔ اور یہ سارا نظام انصاف جو ہے اس کی بنیاد انہوں نے جھوٹ پر رکھی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں۔ اسی طرح نظام تعلیم بنیاد ہوتا ہے قوموں کی تعمیر کا۔ میرے پاس 1835 کی فروری کو جو لارڈ کلائیو نے تقریر کی تھی اس میں برٹش اسمبلی میں، اس کی نقل میرے پاس اب بھی پڑی ہے میرے دفتر میں۔ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھر کر دیکھا ہے، پورے برے صغیر میں مجھے ایک چور یا ایک گداگر نظر نہیں آیا۔ پورے ملک میں نے ایک چور نہیں دیکھا اور ایک گداگر نہیں دیکھا۔ اتنی یہ خوشحال قوم ہے کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا اخلاق اور کردار اتنا مضبوط ہے کہ کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی کسی کو دھوکہ دے کر گداگری نہیں کرتا، چونکہ گداگری بھی ایک فن ہے دولت پیدا کرنے کا۔ گداگر صرف محتاج نہیں ہوتے بلکہ ہم سے امیر بھی گداگر ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ امیر ہوتے ہیں لیکن ان کا پیشہ گداگری ہوتا ہے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے یہاں گداگروں کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ صدر مملکت سے اور وزیر اعظم سے جا کر ملتے ہیں، اتنے وی آئی پی ہیں، حالانکہ آمدن ان کی ساری گداگروں کی دن بھر کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اب کہا یہ گیا کہ یہ قوم آزاد ہو گئی، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن جن رسیوں سے قوم کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے کیا وہ کھول دی گئی؟ کیا نظام تعلیم بدل کر ہمارا اپنا معیاری نظام تعلیم آ گیا؟ کیا نظام عدل بدل کر اسلامی نظام عدل پاکستان میں آ گیا؟ تو نہیں آیا تو آزاد کیسے ہو گئی؟ ہاں، چوکیدار بدل گئے۔ پہلے انگریز خود ڈنڈا لے کر کھڑا ہوتا تھا، اب جو اس کے وفادار اس ملک میں تھے ان خاندانوں کو ڈنڈا پکڑا کر کھڑا ہو گیا۔ قوم کے ہاتھ پاؤں ویسے ہی بندھے ہوئے۔ تو قرآن کریم کا یہ رہنمائی فرمانا کہ قاضی کو آثار اور قرائن بھی دیکھنا چاہیے، اس کی اجازت یہ انگریز کا قانون نہیں دیتا، بلکہ ہمارا جج
اگر جانتا بھی ہو کہ اس شخص نے یہ جرم کیا اور گواہ کہیں کہ اس نے نہیں کیا تو اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اور جانتا ہو کہ یہ شخص بے گناہ ہے اور گواہ کہیں کہ نہیں اسی نے جرم کیا، وہ اسے سزا دیتے، وہ اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جس قوم نے یعنی انگریزوں نے یہ قانون ہمیں دیا تھا، تو انگریز کے عہد میں جب کسی انگریز پہ کوئی مقدمہ بنتا یا اس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو اسے برطانیہ بھیجا جاتا تھا اور وہاں اس پر مقدمہ چلتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ آزاد قوم کا فرد ہے، آزاد ملک میں اس پر مقدمہ چلے گا، یہ قانون تو غلاموں کے لیے ہے، یہ آزاد قوموں پر نہیں لاگو کیا جا سکتا۔ یعنی خود انگریز پر اس قانون کے تحت مقدمہ نہیں چلاتے تھے، برطانیہ میں جا کر چلاتے تھے کہ یہ غلاموں کے لیے ہے، یہ انصاف مہیا نہیں کرتا، یہ تو غلاموں کو مجبور کر کے باندھ کر رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ آزاد ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہے، پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہاں پہرے دار بدل گئے۔ پہلے خود انگریز ڈنڈا لے کر کھڑے ہوتے تھے، اب وہ چلے گئے اور چند خاندان جو ان کے وفادار تھے یا کچھ ایک آدھ خاندان جو حادثاتی طور پر اس گروہ میں داخل ہو گیا، وہ ہمارے سر پر ڈنڈا لے کر سوار ہیں۔ وہی لوٹ گھسوٹ ہے، وہی ظلم ہے، وہی سارا نظامی ظالمانہ ہے، تو اس میں عدل آئے گا کہاں سے؟ اور وہ چل رہا ہے، لوگ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، موج کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور جائیں گے تو جواب دیں گے۔ یہ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کے پیٹ پھٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، لیکن باز نہیں آتے، جو بچتا ہے پھر لوٹنے لگ جاتا ہے۔ یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔